بگڑے سارے کم بنانا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بنانا اللہ بگڑے سارے کم بنانا اللہ ماڑے دی گل بنانا اللہ بولو اللہ ماڑے دی گل بنانا مزہ نہیں آ رہا ذرا بلند آواز سے گونج پڑنی چاہیے بگڑے سارے کم بنانا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بنانا اللہ بگڑے سارے کم بنانا اللہ ماڑے دی گل بنانا اللہ اللہ ماڑے دی گل بنانا ودوہا دی صورت یارو دس دی ہے ودوہا دی صورت یارو دس دی ہے سب تو پہلا نعت سنانا اللہ اللہ سب تو پہلا نعت سنانا اللہ بولو اللہ سب تو پہلا نعت سنانا نعت کیسے سناتا ہے اللہ عز و جل کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قرآن بھی آقا کی ثنا ہی ہے شاعر کہتا ہے کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں تو ودوہا دی صورت یارو دس دی ہے سب تو پہلا نعت سنانا اللہ اللہ سب تو پہلا نعت سنانا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بنانا اللہ حاصل کلام شعر سنیے کہ پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑے نو بھی فکر نہیں تھا او تے رزق پہنچاندا اللہ اللہ تھا او تے رزق پہنچاندا اللہ اللہ تھا او تے رزق پہنچاندا اللہ اللہ بگڑے سارے کم بنانا اللہ مل کر کہہ دیجئے بگڑے سارے کم بنانا اللہ اللہ ماڑے دی گل بنانا اللہ ماڑے دی گل بنانا اللہ مزہ آیا سن کر لطف آیا تو سبحان اللہ بھی اتنی کہی نا جتنا مزہ آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا آئیے بڑی مشہور ربائی ہے اس کے اندر ایک نیا کلام میں نے پڑھا ہے میرے ایک دوست ہیں محمد بلال قادری انہوں نے پڑھا ہے اپنے البم کے اندر تو میں بھی اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بڑی مشہور ربائی ہیں سبھی مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ محفل غذوق میں اضافہ ہوگا
یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال و یا بشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر سب سوڑیا تو سونا چہرہ حضور دا سب سوڑیا تو سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیبہ والیا جلوہ حضور دا یا صاحب الجمال و یا سید البشر بولو یا صاحب الجمال و یا من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر پیرانو تیرے چمن گے دنیا دے بادشاہ پیرانو تیرے چمن گے دنیا دے بادشاہ ایک بار بن کے ویکھ لے منگتا حضور دا یا صاحب الجمال و یا سید البشر مل کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر تے رخ موڑے آسی کعبے دا او در میرے خدا کہہ دو سبحان اللہ رخ موڑے آسی کعبے دا او در میرے خدا ہو آسی وی جس پاسے نو ارادہ حضور دا یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا بشر گونگیاں نے گلاں کیتیاں میرے نبی دے نال آقا کا معجزہ بیان ہوا ہے اور امتی کی شان کیا ہے کہ وہ سبحان اللہ کہے اپنے آقا کا معجزہ سن کر کیا کہنا چاہیے سبحان اللہ کوئی عام بات نہیں ہے ہم کسی گونگے کو بلائیں وہ ہم سے بات کرے گا نہیں کرے گا میرے آقا سے باتیں کرتے تھے گونگے بھی اور میرے آقا ان کی بھی زبان سمجھتے تھے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ گونگیاں نے گلاں کیتیاں میرے نبی دے نال پڑھ آئے کنکرانے بھی کلمہ حضور دا یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر کیا شان تیری سبحان اللہ 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 کیا شان تیری بار بار خاموشی سے ہو جاتے ہیں یہ تو وہی مانی نہ کہیں مل کر پڑھیں جیسے میں کہہ رہا ہوں مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ میری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ آج میں اگر اس مقام پر ہوں نا تو حوصلہ افزائی سے اگر میری لوگ حوصلہ افزائی نہ کرتے تو میں شاید اس مقام پر نہ ہوتا تو حوصلہ افزائی کرنے سے پڑھنے والے کو بھی لگتا ہے کہ شاید میں کوئی اچھی بات کر رہا ہوں لوگ سبحان اللہ کر اچھی بات تو میں کر ہی رہا ہوں کہ سرکار کی ثنا پڑھ رہا ہوں لیکن حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے پھر پڑھنے میں مزہ آتا ہے کیا
کیا شان تیری سبحان اللہ، 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 یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نوّر القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نوّر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد سے خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا بشر، من وجهك المنیر لقد نوّر القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے آقا کے معجزات سے لبریز کلام سنتے ہیں۔ اس کے اندر آقا کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، تو میں نے پہلے بھی کہا کہ امتی کی شان یہ ہے کہ وہ آقا کا معجزہ سن کر کیا کہے، سبحان اللہ۔ جب آقا کا معجزہ بیان ہو تو اس بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں کہ محفل میں گونج پڑ جانی چاہیے۔ آئیے مل کر آقا کا ذکر کرتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی اس کے اندر ہے، وہ بھی ہم مل کر پڑھیں گے۔ مدینے والا آمینہ دلالو لگیاں نبھا جاندا، مدینے والا آمینہ دلال او لگیاں نبھا جاندا، سہارا جیندا کوئی نہیں انہاں نو گل لا جاندا، مدینے والا آمینہ دلال تے او کٹے ہوئے ہتھ جوڑے دا، او کڈی ہوئی اکھ موڑ دا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آقا کے دو معجزے بیان ہوئے، او کٹے ہوئے ہتھ جوڑے دا، او کڈی ہوئی اکھ موڑ دا، جے چاہے سونا گونگے کولو، جے چاہے سونا گونگے کولو، او گلا کرا جاندا، مدینے والا آمینہ دلال تے او چن دو ٹکڑے کرے، سورج جی دے آنکھے مڑے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے اشارہ کیا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور دعا فرمائے، اور سورج کو واپس عصر کے وقت پر لے آئے۔ تو دو معجزے بیان ہوئے، سبحان اللہ اس طرح کہیے کہ پتہ چلے کہ عاشق بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ او چن دو ٹکڑے کرے، سورج جی دے آنکھے موڑے، سورج جی دے آنکھے موڑے، جے چاہے سونا پتھراں کولو، جے چاہے سونا پتھراں کولو، او کلمہ پڑھا جاندا، مدینے والا آمینہ دلال نو لگیاں نبھا جاندا، مدینے والا آمینہ دلال تے طاقتاں حضور دیاں، بولو اللہ دے سونے نور دیاں، اللہ دے سونے نور دیاں، اللہ دے سونے نور دیاں، جتھے نہ کوئی در دی گیا، جتھے نہ کوئی در دی گیا، اوتھے بھی سونا جاندا، مدینے والا آمینہ دلال تے سونے دے اگے
کچھ بھی نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال. شاعر نے کہا کہ میرے آقا کے سامنے کوئی بھی بات مشکل نہیں ہے. سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال. جے چاہے سونا گٹے کو بغیر او کھجیاں اگا جاندا. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی نے کہا تھا کہ مجھے کوئی معجزہ دکھائیے. تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ رات کے اندر کھجور کا درخت اگا کر دکھاؤ. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلیاں ڈال دی مٹی کے اندر کہ فرمایا صبح آ کے دیکھ لینا یہاں کھجور کا درخت ہوگا. تو اس یہودی نے کیا کیا, رات کو آیا وہ گٹھلیاں نکال کر لے گیا. اس نے کہا کہ لو جی گٹھلیاں تو نکال لی, اب درخت کیسے اگے گا. لیکن میرے آقا نے جب لگائی تھی تو اللہ نے میرے آقا کی شان بڑھانی تھی تو کھجور کا درخت تو اگنا ہی تھا. تو میرے آقا نے صبح جب وہ یہودی نے آ کر دیکھا تو وہاں کھجور کا درخت نمودار ہو گیا. تو وہ پریشان ہو گیا, میں تو کھجور کی گٹ کے نکال کر لے گیا تھا, تو یہ کہاں سے آ گیا. تو شاعر نے اس شعر کو, اس معجزے کو اس شعر کے اندر بیان کیا کہ میرے آقا نے کھجوریں کی وہ جو گٹلیاں تھی وہ یہودی نے نکال لی. تو میرے آقا کی شان پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑھائی. تو اس کھجور کو ہم آج اجوا کھجور کے نام سے جانتے ہیں, کہ اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی, گٹھلی نہیں ہوتی اس کے اندر, لیکن اجوا کھجور سے ہم اس کو جانتے ہیں. تو میرے آقا کی شان آج بھی موجود ہے الحمدللہ, اور قیامت تک, بلکہ قیامت کے بعد بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ. تو شاعر نے کہا سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال. جے چاہے سونا گٹے کو بغیر, جے چاہے گٹے کو بغیر او کھجیاں اگا جاندا. مدینے والا آمینہ دا لالو لگیاں نبھا جاندا. مدینے والا آمینہ دا لالو لگیاں نبھا جاندا. سہارا جیتا کوئی نہیں او نانو گلنا جاندا. مدینے والا مینا ڈالا. آخر میں آمد کا کلام پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا. تو اس کے اندر آپ نے بھرپور میرا ساتھ دینا ہے. اس کے اندر درود پاک کی تکرار ہے, آئیے مل کر درود پاک کی تکرار کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. قبر میں میری جب آئیں گے رسولوں کے امام, قبر میں میری جب آئیں گے رسولوں کے امام, میں کھڑا ہو کر کہوں گا, میں کھڑا ہو کر کہوں گا الصلاۃ والسلام, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور امیر دعوت اسلامی امیر سنت ہمیں کیا درس دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی تم سے پوچھے نا کہ جشن ولادت کب تک مناؤ گے, لوگ کہتے ہیں نا یار تسی کدوں تک محفل سجاندے رہو گے. تو امیر سنت نے اس کا جواب دیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ کہو کہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. کون کون منائے گا, ہاتھ اٹھا کے بتائے گا, کون کون منائے گا, ہاتھ اٹھا کے بتائے گا. اور یہی کہتا جائے گا کہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں, یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو, لہرا کر بولو مرحبا, شرمانا چھوڑو,
گھبرانا چھوڑو مرحبا آقا کی آمد، داتا کی آمد مرحبا، ذیشا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اور ایک درس اور دیتے ہیں میرے سنت کہ قیامت تک تو ہم نے منانا ہی ہے جشن ولادت، لیکن انشاءاللہ ہم سر محشر میں یہ کام نہیں چھوڑیں گے کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، اور سنیے کی تو پہچان ہی یہی نعرہ ہے۔ تو میرے لیے سنت فرماتے ہیں کہ لواء الحمد ایک جھنڈا ہوگا میدان محشر کے اندر، ایک پرچم ہوگا بہت بڑا جس کے اندر امت محمدیہ جس کے سائے تلے جمع ہوگی۔ تو میرے لیے سنت فرماتے ہیں ہم نے وہاں کیا کرنا ہے کہ حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔